السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم صحابی رسول حضرت محذورہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کا واقعہ ذکر کریں، سب سے پہلے ہم ان کا تعارف کرانا چاہتے ہیں کہ ان کا نام، نسب، خاندان اور قبیلہ کیا تھا۔ آپ کے نسب کے سلسلے میں مؤرخین یعنی ہسٹورینز نے اختلاف کیا ہے۔ بعض مورخین نے آپ کا نام اوس بتلایا ہے، بعض نے سمورہ بیان کیا ہے اور بعض نے سلیمان۔ اور آپ کا نسب اس طرح ہے: اوس بن معیر بن لوذان بن ربیعہ بن سعد بن جمح۔ آپ قریشی تھے اور آپ کی والدہ کا تعلق قبیلہ بنو خزاعہ سے تھا۔ محذورہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور وفات بھی مکہ میں ہوئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں محذورہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے کی۔ ہجرت کا 8واں سال اور شوال کا مہینہ تھا۔ تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہو کر واپس تشریف لا رہے تھے۔ اس وقت محذورہ رضی اللہ عنہ، جو ایک شوخ نوجوان تھے اور مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، اور اپنے ہی جیسے 9 دوسرے یار دوستوں کے ساتھ حنین کی طرف چل رہے تھے۔ خود بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس ہو رہے تھے۔ راستے ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ جارانا کے مقام پر نماز کا وقت آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان دی۔ ہم سب اذان کی نقل کرنے لگے اور میں نے بھی بالکل مؤذن کی طرح خوب اونچی آواز میں نقل شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچ گئی تو آپ نے ہم سب کو بلایا۔ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ تم میں سے وہ کون ہے جس کی آواز بلند تھی؟ میرے سب ساتھیوں نے میری طرف اشارہ کیا اور بات بھی سچی تھی۔ آپ نے سب کو چھوڑنے کا حکم دے دیا اور مجھے روک لیا اور فرمایا، کھڑے ہو جاؤ اور پھر اذان کہو۔ اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ نے جس اذان کا مجھے حکم دیا تھا اس سے زیادہ ناپسندیدہ میرے لیے کوئی چیز نہ تھی، یعنی میرا دل معاذ اللہ آپ کی نفرت اور بغض سے بھرا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود اذان کے کلمات بتانے شروع کیے۔ جب میں اذان ختم کر چکا تو آپ نے مجھے ایک تھیلی عنایت فرمائی جس میں کچھ چاندی تھی، اور میرے سر کے اگلے حصے پر آپ نے اپنا دست مبارک یعنی ہاتھ رکھا، اور پھر آپ نے دست مبارک میرے چہرے پر اور پھر میرے سامنے سینے کے سامنے کے حصے پر یعنی قلب و جگر پر پھیرا اور یوں دعا دی، بارک اللہ فیک و بارک علیک۔ آپ نے مجھے یہ دعا 3 دفعہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا اور دست مبارک کی برکت سے میرے دل سے کفر اور نفرت کی لعنت دور ہو گئی اور ایمان و دولت کی محبت مجھے نصیب ہو گئی۔ اور میں نے عرض کیا کہ مجھے مکہ معظمہ میں مسجد حرام کا مؤذن بنا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، ہم حکم دیتے ہیں، اب مسجد حرام میں تم اذان دیا کرو۔ جب حضرت محذورہ رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہو گئے، وہ آپ سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ بالوں کے جن حصے پر آپ نے اپنا دست مبارک رکھا تھا ان بالوں کو زندگی بھر باقی رکھا۔ آپ علیہ السلام کی نشانی اور برکت سمجھ کر صفیہ بنت مجزہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت محذورہ رضی اللہ عنہ کے پیشانی کے بالوں کا ایک گچھا تھا۔ جب آپ بیٹھتے تو وہ بال زمین تک آ جاتے۔ لوگوں نے ان سے کہا، آپ ان بالوں کو صاف کیوں نہیں کروا لیتے؟ تو آپ نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں پر اپنا دست مبارک پھیرا ہے، لہذا میں ان بالوں کو موت تک نہیں کاٹوں گا۔ چنانچہ آپ نے ان بالوں کو مرنے تک باقی رکھا، صاف نہیں کروایا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت محذورہ رضی اللہ عنہ کو جو آپ نے اذان کی ذمہ داری سونپی تھی، کیا وہ صرف آپ تک محدود رہی یا آپ کے آل اولاد میں بھی یہ ذمہ داری چلتی رہی؟ بعض مورخین فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک مکے میں اذان کی ذمہ داری حضرت محذورہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہی میں رہی ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ آج تک حرم مکی میں اذان کی ذمہ داری آپ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہی میں جاری ہے۔